الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پروگرام الف اللہ چمبے دی بوٹی کے ساتھ ایک دفعہ پھر علاء الدین صابری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ پنجابی زبان سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہیں یا بالکل واقف نہیں ہیں، ان کی آسانی کے لیے تاکہ وہ اس کلام کو سمجھ سکیں اور ان کو اس کلام کے فیوز و برکات حاصل ہوں۔ یوں تو میرا مشاہدہ ہے کہ اس کلام کو سن کر کے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، جو کہ سخی سلطان باہو کے مرد کامل ہونے کی دلیل ہے، اور میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں لیکن اس کلام کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ بہرحال مزید آسانی کے لیے ہم آگے بند پیش کر رہے ہیں، اختصار سے ترجمہ بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کو ترنم سے پیش کرنے کی سعادت بھی جو گناہگار حاصل کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی منگن ایمان، شرماون عشقو دل نو غیرت ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں بس ایمان مل جائے تو سب کچھ ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی دولت بڑی دولت ہے اور وہ یقیناً ملنی چاہیے، لیکن اس ایمان میں اگر اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے عشق نہیں ہے اور صرف خانہ پوری کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر اس ایمان میں لذت نہیں ہے، جذبہ شہادت نہیں ہے، جذبہ جنون نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی منگن ایمان، شرماون عشقوں۔ ایمان تو مانگتے ہیں لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ آج کل کے لوگ عشق مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، جس منزل نو عشق پہنچاوے، کہ جس منزل کو عشق آپ کو لے کر جاتا ہے، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، کہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت عشق ہو جائے تو پھر آپ کو وہ ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے کہ جس کا ایمان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں، میرا عشق سلامت رکھی باہو، کہ اے باہو میرا عشق سلامت رہے۔ اللہ سے فریاد ہو رہی ہے، میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمان او دیاں دھروئی ہو، کہ اگر عشق مل جائے تو یقیناً یاد رکھیے عشق تب ملتا ہے جب ایمان کامل ہو، ایمان مضبوط ہو۔ اس لیے تو اقبال نے فرمایا، بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے فنا ہے کہ بقا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ اللہ سے عشق تھا جس نے ابراہیم کو کہا کہ وہ اس آگ میں کود جائے، بچانے والا ہے۔ ایمان یقیناً تھا، ایمان کی انتہا پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو عشق ہو جاتا ہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، تے عشق سلامت کوئی ہو۔ منگن ایمان، شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو۔ تے جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق
سلامت رکھی باہو میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان و دیاں دھروئی ہو اے تن رب سچے دا حجرا دل کھڑیا باغ بہارا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو من ہے اس میں ہمیشہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اور جب اللہ کا ذکر ہم مستقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں دل کھڑیا باغ بہارا ہو، کہ اللہ کے ذکر سے آپ کے اندر ایسی خوشیاں آ جاتی ہیں جس طرح کے بہار کے موسم میں پھول کھل جاتے ہیں۔ وچے کوزے وچے مسلے، اور پھر آپ ایسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو اندر کوزے مل جاتے ہیں، مسلے مل جاتے ہیں، اور آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں وچے سجدے دیاں ہزارہ ہوں، اندر ہی اندر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ایسی کیفیات بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد میں مل جاتی ہے الحمدللہ۔ وچے کعبہ وچے قبلہ وچے الا اللہ پکارا ہو۔ یاد رکھیے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے عشق کرتا ہے، تو آنکھ بند کر کے مدینہ بھی مل جاتا ہے، مکہ بھی مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وچے کعبہ وچے قبلہ وچے الا اللہ پکارا ہو۔ آنکھ بند کیا، اللہ کی بارگاہ میں گئے تو رب العالمین نے اپنے نبی کے صدقے میں مکہ بھی دکھا دیا، مدینہ بھی دکھا دیا، اور الا اللہ کا ذکر بھی جاری کر دیا۔ وچے کعبہ وچے قبلہ وچے سجدے دیاں ہزارہ ہو، کامل مرشد ملیا باہو، کامل مرشد ملیا باہو، وہ آپ ہی لیسی سارا ہو، کہ اگر مرشد کامل مل جائے تو یقیناً لیسی سارا سے مراد مشکل اٹھانے والا۔ مرد قلندر جب مل جاتا ہے آپ کو ایسی راہ پر لگا جاتا ہے، مشکل خود جھیل جاتا ہے اور آپ کو اللہ کی راہ میں لگا جاتا ہے، اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کامل مرشد مل یا باہو، وہ آپ پہ لیسی سارا ہو۔ الف سے جتنے بند آتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مشائخ سے سنا ہے کہ یہ بند جو میں اب پیش کر رہا ہوں، وہ الف کے جتنے بند ہیں اس میں حاصل ایک کلام بند ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈھ لکھ لگ چشمہ میں ہک کھولاں ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے وال بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے مرشد کے بارے میں کہ عشق کے معراج ہے، اپنے مرشد سے عشق کے معراج ہے، کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے، کہ میرا تمام جسم جو ہے اس میں آنکھیں بن جائیں، میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، اور میں اس کو دیکھتا رہوں۔ رجا سے مراد طبیعت کا سیر ہونا ہے، طبیعت سیر نہ ہو، میں اپنے مرشد کو دیکھتا ہی رہوں اور پورے جسم میں آنکھیں ہی آنکھیں ہوں۔ لوں لوں دے مڈھ لکھ لگ چشمہ، لوں سے مراد روح ہیں، لوں لوں دے مڈھ لکھ لگ چشمہ، ایک ایک روح میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں، میں ہک کھولا ہک کجا ہوں، کہ اگر پلک جھپک جائے کسی ایک آنکھ کی تو دوسری کھلی ہوئی ہو، دوسری کی جھپک جائے تو تیسری کھلی ہوئی ہو۔ یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کرنے ہیں سلطان باہو، کہ لوں لوں دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجا ہوں، ایک کھلے اور ایک بند ہو۔ آگے عشق میں ڈوب کے فرماتے ہیں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی مجھے پھر بھی صبر نہیں آتا، میں ہور کدے وال بھجا ہوں، کہ اب میں کہاں جاؤں، کیونکہ مجھے مرشد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اور آخر میں عشق میں ڈوب کے فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجا ہوں۔ یاد رکھیے یہ مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو مرید کے دل میں اللہ کے ذکر کو اس طرح رواں کر دیتا ہے کہ اس کا دن بھی اللہ میں، رات بھی اللہ میں، سانس بھی اللہ میں، خون میں بھی اللہ میں، ہر جگہ اللہ اللہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا مرید اپنے مرشد کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب میں ایسے مرشد کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا حج بھی ہو گیا اور میرا عمرہ بھی ہو گیا۔
اے تن رب سچے دا حجرا، دل کھڑیا باغ بہاراں ہو، وچے کوزے وچے مسلے وچے سجدے دیاں ہزاراں ہو، وچے کعبہ وچے قبلہ وچے اللہ پکاراں ہو، کامل مرشد ملیا باہو، کامل مرشد ملیا باہو، او آپ ہی لیسی ساراں ہو، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھنا رجاں ہو، لولو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ، میں ہک کھولا ہک کجاں ہو، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ وے، میں ہور کدے ول بھجاں ہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو، حضرت فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارا ہو، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ الف اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور بے بسم اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح الف اللہ کے ذکر کی بہت اہمیت ہے، بڑی فوقیت ہے، اس طرح بے بسم اللہ بھی کہتے ہیں اے بھی گہنا، گہنا بولتے ہیں زیور کو، کہ جس طرح وہ بہت قیمتی زیور تھا یہ بہت قیمتی زیور ہے۔ فرماتے ہیں اے بھی گہنا بارا ہو، نال شفاعت سرور عالم، سرور عالم سے مراد رسالت مآب کی ذات ہے،
نال شفاعت ملے گی چھٹ سی عالم سارا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ بات کہ رسالت مآب کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری شفاعت کرا سکے۔ اس لیے قصیدہ بردہ شریف فرمایا هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ۔ حضرت پنجابی میں کہہ رہے ہیں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، کہ حضرت کی شفاعت کے بعد بغیر رسول کی شفاعت کے بغیر یاد رکھیے چھٹکارا مل نہیں سکتا۔ آگے حضور کی محبت میں کہتے ہیں حد و بے حد درود نبینوں، محبت میں کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے درود بھیجوں جس کی حد نہ ہو، حد و بے حد درود نبینوں، جس دا ایڈ پسارا ہو، جس نے ہم کو اس مشکل سے جنجال سے نکال دیا۔ حد و بے حد درود نبینوں جس دا ایڈ پسارا ہو، حد و بے حد درود نبینوں جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو۔ فرماتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر ہر وقت درود بھیجتا رہوں، اور میں قربان تنہا تو باہو، فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں قربان ہو جاؤں جنا ملیا نبی سہارا ہو، جس کو ایسا نبی مل گیا ہو۔ ہم یقین خوش قسمت ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں ایسا نبی عطا کر دیا کہ جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کروائے گا۔ یاد رکھیے اس کے بغیر ہماری شفاعت ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں باج حضوری نئی منظوری، باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑن سلاتا ہو۔ یہ حضوری سے مراد اللہ کی بارگاہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک ہم خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، ہم اذانیں دیتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے نفل نماز گزارن، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جاگن ساریاں راتا ہوں، اور پوری رات بھی ہم جاگ رہے ہیں، لیکن حضوری اللہ سے اگر قرب درست نہیں ہے تو بیکار ہے۔ بانجو قلب حضور نہ ہووے، بانجو قلب حضور نہ ہووے کڈن سے زکاتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اگر صحیح محبت نہیں ہے اور دکھاوے کے لیے کڈن سے زکاتا ہو، اگر ہم ہزاروں زکاتیں بھی نکال رہے ہیں اور اس میں اگر یہ ہے کہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، اس کا بھی فرماتے ہیں کہ وہ اس کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت توجہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم 1000 زکاتیں بھی نکال دیں لیکن اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو اور دنیا کو دکھانا مقصود ہو، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باج فنا رب حاصل ہو سی، باج فنا رب حاصل باہو نہ تاثیر جماتا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں تبھی مل سکتی ہیں کہ مرشد کامل مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ حد و بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تو باہو، میں قربان تنہا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو۔
باج حضوری نئی منظوری توڑے نفل نمازاں روزے نفل نماز گزارن جاگیاں ساری راتاں باجو قلب حضور نہ ہوون کڈن سے زکاتاں باج فنا رب حاصل باہو نا تاثیر جماعتا اللہ